بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ عالم اسلام کب بیدار ہوگا؟ ناظرین، میں آپ کا میزبان مسعود قریشی انتہائی رنج و عالم کے اضطرابی کیفیت کے اندر آج آپ سے مخاطب ہوں کہ وہ ارض زمین جو انبیاء اکرام کا مسکن اور مرکز رہی، اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات برابر کرانے سے محروم رہ گئے کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ ایک طرف یہود و نصارہ ہیں، ایک طرف عالم اسلام ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صہیونی قوتوں نے کھل کر اسرائیلی جارحیت کی حمایت کی ہے، اور ہم عالم اسلام کے مجاہدین اور خاص طور سے ہمارے حکمران صرف الٹیمیٹم دے رہے ہیں اور الٹیمیٹم دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی خاص رد عمل، کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن فلسطین کا تنازع تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسرائیل کا وجود ہوا ہے، فلسطین کے مجاہدین قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ 75 سال گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معیشت دیکھی ہے، اس کی حکمت دیکھی ہے کہ جب بھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں نا سائنسی طور پر کہ پہلے بیماری سے آنے سے پہلے اس کا علاج دریافت کر لیا جاتا ہے، تو فلسطین کا علاج جو ہے وہ میرے حساب سے صرف پاکستان ہے۔ پہلے پاکستان مورج وجود میں آیا، اس کے بعد فلسطین بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان بنا دیا، جو کہ میرے حساب سے فلسطین کا علاج ہے، اسرائیل کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان بنا دیا، جو کہ اسرائیل کا علاج ہے۔ آئے آج اور آپ یہ جانیں کہ ہم سب مل کر اسرائیل کو کس طرح تباہ کر سکتے ہیں، اور ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو یہ ہے، وہ ہم اب تک یہ اپنی نسلوں کے اندر بات منتقل نہیں کر سکے کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں اور ہمیں کیوں فلسطین سے محبت کرنی چاہیے۔ جی، یہ وہی ارض زمین ہے جو روز محشر بنے گی۔ انبیاء اکرام کا یہ مرکز اور مسکن رہی ہے۔ اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہاں سے لے کے وہاں تک، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور چاہے وہ بی بی مریم ہو، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ایک ایسے بچے کو اس دنیا میں جنا جو اللہ کا پیغمبر بنا، اور اس نے پالنے میں سے ہی جواب دینا شروع کیا۔ تو یہ سب چیزیں جناب علی اس سرزمین پر عمل میں آئی، اس لیے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، چاہے وہ چیوٹی کا واقعہ ہو جب اس نے کہا جناب لشکر آ رہا ہے آپ ہٹ جاؤ، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کری، اور دوسرے تمام انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کلام کیا تو وہ بھی یہی سرزمین تھے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ جس مسجد الاقصی کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اس کو بنایا، وہ مسجد اقصی تھی جو دوسری مسجد بنی ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ آپ نے دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس مسجد ہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی مسجد اقصی اور مسجد کعبہ، یعنی ہمارا جو اول قبلہ تھی مسلمانوں کی، مسجد اقصی، اور نماز کے دوران جناب علی حکم آیا اور نماز کے دوران کا جو ہے وہ رخ تبدیل کیا گیا، وہ مسجد، وہ جگہ ہے جو ہم جسے کہتے ہیں فلسطین۔ اس ساری چیزوں کو اگر ہم غور سے سنیں اور دیکھیں تو ہمیں فلسطین سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہانہ، کوئی چیز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اس میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بآسانی کہ 80% نہیں 90% وہ زمین فلسطین کے اوپر جو ہے وہ تشریف لائے، وہاں اتارے گئے، اور وہیں سے جناب علی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جناب علی انہوں نے برابر کرایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو بھی مسجد اقصی میں جاتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام تو سارے کے سارے 1,24,000 انبیاء کرام فلسطین میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مسجد اقصی میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ امامت کرتے ہیں، اور تمام انبیاء آپ کی امامت کے اندر جناب علی، اسی لیے امام الانبیاء کہا گیا ہے، نماز ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے مکہ میں نازل ہوا، اور اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں وہ بھی سب جو ہیں تینوں وہ جناب فلسطین کی سرزمین پر نازل ہوئی۔ اور جناب علی اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے بڑی اہم بات ہوگی کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس جو ہے وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے قبلہ بنائے۔ دیکھیں بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور خانہ کعبہ جو ہے قبلہ دویم ہے، یعنی جو دونوں قبلے بنے نماز کا رخ ادا کرنے کے لیے، اس میں سے جو پہلا قبلہ تھا جہاں نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو رخ کرنا پڑتا تھا، وہ فلسطین کی سرزمین تھی۔ آج فلسطین جو ہے وہ پکار رہا ہے، آج مسلم برادر ہمارے پکار رہے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معصوم نونہال بچے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صہیونیت کی انتہا کر دی، ہر چیز جنگی جسے کہتے ہیں نا، جو قوانین بنے ہوئے ہیں عالم اسلام کے اندر جس پر عمل درآمد جنگ کے دوران کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، ہاسپٹلس اور وہ پناہ گاہیں جہاں پر لوگوں کو پناہ دی گئی ہو، عام شہری ان کے اوپر بمباری نہ کی جائے، لیکن اسرائیل نے کوسٹرول بم بھی استعمال کیے اور ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑا۔ جو ہمارے رفائی ادارے ہیں دنیا بھر کے اندر جو کام کرتے ہیں ان کے ممبران کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو بلا امتیاز اس نے بمباری کر کے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے پھر بھی مسلمانوں کو سرخ روئی دلوانی ہے اور دلوا کر رہیں گے۔ اور یہ حدیث بھی سب کم و بیش سامنے آ گئی کہ وہ جو درخت، جو ایک خاص درخت ہے جس کے پیچھے یہودیوں نے پناہ حاصل کر لی ہے، اب اس کے پیچھے چھپتے نظر آ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے ہوتی بھی۔ اب عالم اسلام جو ہے کب بیدار ہوگا، کب ہم جاگیں گے، کب ہم فزیکلی اپنے قبل اول کو بچانے کے لیے وہاں پہنچیں گے۔ میری خاص طور سے جو عالم اسلام کے بڑے لیڈر ہیں جو کھل کر سامنے آ بھی گئے ہیں، کچھ لوگ جیسے ترکی سامنے آیا، ایران سامنے آیا، پاکستان بیان کی حد تک ہے ہمارے جتنے بھی جنگی ہتھیار ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اگر کام نہ آئے تو وہ پھر کس کام کے ہیں؟ وہ ہماری ماں بہنوں کی عزت بچانے کے کام نہ آئے تو پھر کس کام کے ہیں؟ لہذا اب اس بات کو غور سے سننا ہوگا، اس پر توجہ دینی ہوگی کہ یہ جو کچھ منظر پیچھے نظر آ رہا ہے فلسطین کی تباہی کا مختلف مواقع پر جناب علی اسرائیل فلسطینیوں کو کچلتا رہا
کچلتا رہا، اور اب نوبت آ گئی ہے کہ ایک دن کے اندر 500 600 فلسطینی لقمہ اجل بن رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور لیکن عالم اسلام خاموش ہے، یو این او خاموش ہے، قرارداد رشیا نان مسلم کنٹری قرارداد پیش کرتی ہے اور امریکہ اس کو اور فرانس اس کو ویٹو کر جاتے ہیں۔ یہ اس وقت نوبت آ گئی ہے کہ جناب اسرائیل پر جنگ بندی کی قرارداد پیش کرتا ہے، وہ بھی ایک غیر مسلم ملک، اور دوسرے غیر مسلم ملک اس کو ویٹو کر لیتے ہیں، یعنی جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر جب تمام جنگی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر اسرائیل مسلسل جو ہے وہ نہتے فلسطینیوں پہ بم برسا رہا ہے، حماس جو اس کے خلاف کام کر رہی ہے اس کا راستہ اس نے چاروں طرف سے بند کر دیا ہے، غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو اب اگر مسلمان کوئی ایکشن لیتے ہیں تو کیا ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ نہیں ہم جنگی قوانین کے جناب علی خلاف ورزی نہیں کریں، ہم جناب یہ نہیں کریں؟ نہیں، اس وقت کسی چیز کو نہیں دیکھنا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جان بچانی ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو لوٹ کر نہیں آئے گا، پھر آپ وہاں پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ جناب علی ان کی امت پر بم برسائے جا رہے تھے اور آپ ایٹم بم گھر میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے؟ تو میرے ہم وطنوں، خاص طور سے آپ میدان عمل میں نکلے ہوئے ہو، حکومت کو مجبور کرو کہ فوری طور پر وہ جنگی مدد کے لیے اپنے عسکری اداروں کے خاص ٹروپس ترتیب دے کر وہاں بھیجیں اور اسرائیل کو نیست و نابود کریں، فلسطینیوں کی مدد کریں۔ فلسطینیوں کی مدد کے اندر ہی اسلام کی بقا ہے، اور پاکستان جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا ہم اس شک کے اوپر عمل کرتے نظر آئیں گے۔ اگر ہم فزیکلی فلسطین کی مدد کے لیے، مجاہدین کی مدد کے لیے، اور خاص طور سے فلسطینی شہریوں کی مدد کے لیے ہم وہاں پہنچتے ہیں، ورنہ یہ ایٹم بم اور یہ بڑے بڑے میزائل ٹیکنالوجی یہ سب بیکار ہیں، یہ جو ہے صرف دکھاوا ہے، میں یہ سمجھوں گا، اور کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام جس طرح سے میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے، دنیا بھر کے عالمی تمام ادارے اور تمام اسلامی کنٹریز کی عوام جس طرح سے میدان عمل میں فلسطین کے نکلی ہوئی ہے، اسی طرح سے حکومتوں کو بھی اپنا اقدام اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کی بقا اور سالمیت کی بات صرف اسی میں ہے کہ فلسطین کو جو ہے وہ مدد فراہم کی جائے، اور اسرائیل کو جو ہے اب موقع نہ دیا جائے کہ وہ کبھی دوبارہ اٹھ سکے۔ اس کے بعد پاکستان زندہ باد، عالم اسلام کے مجاہدین بالخصوص فلسطین شہداء زندہ باد، اور مجاہدین فلسطین زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔